السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے جس عنوان ذی شان پر گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ گزشتہ جمعہ ہی سے متعلقہ ایک موضوع ہے۔ اہل بیت کی شخصیات میں سے دو بڑی شخصیات، دو نمایاں ترین شہزادے اور پیغمبر علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، ان کی سیرت اور ان کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے جو کچھ فضائل بیان کیے ہیں اور صحابہ کرام نے ان کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے اس حوالے سے چند گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے بلا کسی تمہید پہلی روایت میں آپ کے سامنے صحیح البخاری سے پیش کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما طواف کعبہ کر رہے ہیں تو ایک بندے نے پوچھا، ابن عمر، طواف کے دوران اگر مچھر مر جائے تو اس کا کوئی کفارہ ہے حاجی کے اوپر، طواف کرنے والے کے اوپر؟ ابن عمر نے کہا، ممن انتا، اے سوال کرنے والے تیرا علاقہ کیا ہے، تو کہاں سے آیا؟ کہا، من اہل العراق، میں عراقی شخص ہوں۔ عراق یہ وہی ملک ہے جہاں کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ کہا، لوگوں انظروا الی ھذا، اس بندے کی طرف تو ذرا دیکھو، یسألونی عن دم البعوض، یہ مجھ سے مچھر کے مر جانے کا کفارہ پوچھ رہا ہے کہ مچھر مر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ لیکن یہ عراقی وہ لوگ ہیں قد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اب یہ مچھر کے مر جانے کا کفارہ پوچھ رہا ہے، لیکن جب ان عراقیوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو شہید کیا تھا، اس ٹائم انہیں کسی کفارے یا کوئی خدا خوفی ان کے ذہن میں نہیں آئی، اور اس حسین کو انہوں نے شہید کیا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیٹے کو شہید کیا ہے۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے کانوں سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ حسن اور حسین یہ تو دنیا میں میرے دو پھول ہیں جن کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پھول قرار دیا تھا۔ ان عراقیوں نے اس بیٹے کو شہید کیا ہے، اور اب جب مچھر کے مار جانے کا سوال پوچھ رہے ہیں، ابن عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تجھے اس سوال کا جواب دیا جائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا لازمی ترین حصہ ہے۔ اور دوسری روایت سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی صحیح البخاری کی روایت ہے، ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان دو بیٹوں کو، نواسوں کو، شہزادوں کو، صاحبزادوں کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے ساتھ چمٹایا، اور اس کے بعد ان کے بارے میں فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں اپنے ان دو شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اور تیسری روایت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا، اتنے میں حضرت حسن آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم دونوں کو پکڑا، ایک کو ایک ران کے اوپر، دوسرے کو دوسری ران کے اوپر، دونوں بچوں کو بٹھا کے آپ نے پھر فرمایا، اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، اے اللہ میں اس اسامہ سے بھی اور اس حسن سے بھی، اللہ میں ان کے ساتھ بڑی محبت اور ان کے ساتھ بڑی رحمت کے ساتھ پیش آتا ہوں، اللہ تو بھی ان بچوں پہ رحم فرما۔ کیا انداز ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بیٹوں کے حوالے سے دعا کرنے کا۔ اور چوتھی حدیث سنیے، اور اس سے اندازہ لگائیے کہ سیدنا حسین کو اور سیدنا حسن کو کیا عظمت ملی ہے، کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کو وہ لاڈ، وہ پیار، وہ شفقت ملا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، راوی کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ظہر یا عصر کی نماز میں سے کوئی ایک نماز کا ٹائم تھا، اور حسن یا حسین میں سے ایک بچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نماز کے وقت موجود تھا۔ اس حدیث کو سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ان شہزادوں کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیے۔ راوی کہتے ہیں نماز کے دوران اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے کی حالت میں گئے تو یہ حسین آپ کی کمر کے اوپر چڑھ گئے ہیں سجدے کی حالت میں۔ بچے نے آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کیا، اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے سمجھا کہ ایک سجدہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا کیا، ہم نے کہا یا تو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا سجدے کی حالت میں وحی اتر رہی ہے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ نماز کے بعد ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں سے ایک سجدہ معمول سے بالکل ہٹ کر تھا، اتنا لمبا سجدہ کیا آپ نے فرمایا دراصل اس سجدے میں حسین میری کمر کے اوپر چڑھ گئے تھے اور وہ کھیل رہے تھے، میں نے چاہا
کہ میرا بیٹا جو کھیلنا چاہتا ہے پہلے کھیل لے، جب وہ کھیل کر اور جتنا وہ اوپر بیٹھ سکتا تھا وہ بیٹھے اور اپنی مرضی سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی کمر سے نیچے اترے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سر اٹھایا اور ساتھ فرمایا میں نے سر اس لیے نہیں اٹھایا کہ میں جلدی میں سر اٹھاؤں اور میرا بیٹا کہیں گر نہ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے ان جگر گوشوں کے ساتھ ایسی محبت، ایسی الفت کہ آپ ان کو اپنے دل کے بہت قریب رکھتے اور ان کو ہر طرح کے زخم، ہر طرح کی چوٹ اور تکلیف سے دور رکھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، اور ان حسن و حسین کی شان میں اس حدیث کو ذرا آپ سماعت فرمائیے، اور اس میں ایک تربیت کا پہلو دیکھیے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے جانسار صحابی ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن میری امی نے کہا مجھے، اے حذیفہ کتنے دن سے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس نہیں گیا؟ کہا ماں فلاں دن میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جانا ہے۔ تو کہا نہیں بیٹا، آپ کو تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے جلدی ملاقات کرنی چاہیے۔ میں نے کہا امی جان میں آج ہی مغرب کی نماز اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ پڑھوں گا۔ کہتے ہیں اور ساتھ میں نے اپنی امی سے کہا، چھوٹا بچہ ہے حذیفہ لیکن تربیت کا لیول دیکھیں، کیسی تربیت کی علماؤں نے۔ اس نے کہا امی جان اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ۔ کہا امی جان جاؤں گا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، جا کے گزارش کروں گا اللہ کے رسول میں حذیفہ کے لیے بھی بخشش کی دعا فرمائے، اور امی آپ کے لیے بھی کہوں گا کہ اللہ کے رسول میری ماں کے لیے بھی دعا فرمائے۔ کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، مغرب کی نماز ادا کی، تو پہلے میری جرت نہ ہوئی کہ میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤں۔ میں انتظار کرتا رہا کہ سارے چلے جائیں پھر جا کے اپنی گزارش کروں گا، لیکن اتنے میں اللہ کے رسول علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا کے جانے لگے، تو میں پیچھے پیچھے جانے لگا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو لگا کہ میرے پیچھے کو آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ آپ نے اس بچے کی ملاقات، بچے کے آنے کے انداز سے کوئی اندازہ لگایا؟ کہا اللہ کے رسول ہاں میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا حذیفہ کیسے آئے؟ اللہ کے رسول یہ گزارش لے کر آیا۔ کہا حذیفہ پھر آج میں آپ کو ایک بات بیان کروں جو ابھی فرشتہ میرے پاس ابھی لے کر آیا ہے۔ اس فرشتے نے مجھے ابھی آ کے ایک بات بیان کی ہے، اور اس فرشتے کا معاملہ حذیفہ میں آپ کو بیان کروں، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط۔ اے حذیفہ جو فرشتہ ابھی میرے پاس آیا ہے یہ فرشتہ زمین پر کبھی بھی نہیں آیا۔ اور اس فرشتے کے حوالے سے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ اس رات سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پہ نہیں آیا، لیکن اس زمین پہ آنے کے لیے اس نے اپنے رب سے جو اجازت لی ہے وہ یہ پیغام میرے پاس یہ بشارت دینے آیا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو ایک خوشخبری ہے، آپ کو ایک بشارت ہے۔ وہ کیا بشارت ہے؟ کہ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ کے رسول آپ کی بیٹی، آپ کی صاحبزادی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور فرمایا دوسری خوشخبری وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ کے رسول دوسری خوشخبری یہ ہے کہ حسن اور حسین آپ کے دونوں نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق، یہ دو بزرگ جنتی بزرگوں کے جو اس دنیا میں بزرگی کی حالت میں فوت ہوئے، روز قیامت جنت میں سیدنا صدیق اور سیدنا عمر یہ بزرگوں کے سردار ہوں گے۔
لیکن جو اس دنیا کے اندر جوانی کی حالت میں فوت ہوئے ہیں ان جوانوں کے سردار روز قیامت جنت کے اندر سیدنا حسن اور حسین ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان شہزادوں کے ساتھ، اپنے ان بیٹوں کے ساتھ ایسی محبت فرماتے، سیدنا ابو ہریرہ قربان جائیں ابو ہریرہ پر بھی بہت ساری روایات جو حسن و حسین کے بارے میں آتی ہیں ان کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہیں۔ آپ اس سے ابو ہریرہ کی محبت کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں، کیا محبت رکھتے تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے سیدنا حسن کا یہاں ناف والی جگہ سے بوسہ لیا، تو ابو ہریرہ کا طرز عمل یہ تھا کہ جب بھی ان کی مجلس میں حسن آتے تو کہتے حسن آپ آگے آئیے، وہ جگہ پہ ہاتھ رکھیے جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام بوسہ دیتے تھے، پھر اس جگہ سیدنا ابو ہریرہ خود بوسہ دیتے، کہتے یہ جگہ بڑی مبارک ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے ہونٹ مبارک آپ کے اس ناف والی جگہ پہ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ان شہزادوں کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ نے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی ان شہزادوں کے ساتھ محبت کو دیکھا تو صحیح البخاری کے روایت ہیں، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دو شہزادوں کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ اس حسن کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسن کے ساتھ محبت فرما۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فما کان احد احب الی من الحسن بن علی، کہتے ہیں اس دن کے بعد مجھے حسن بن علی سب سے بڑھ کے محبوب رہے ہیں، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعائیں میں نے حسن کے بارے میں سنی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث سنیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کہ ان شہزادوں کے حوالے سے پیغمبر علیہ السلام کیا جذبات رکھتے تھے۔ اور یہاں ان احادیث سے ایک اندازہ یہ بھی لگائیے کہ صحابہ کرام کی نظروں میں یہ دو بچے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظروں میں جیسے محبوب تھے، یہ صحابہ کرام کی نظروں میں بھی بڑے احترام والے تھے، بڑی شفقتوں والے تھے، بڑی محبت والے تھے۔ میں یہاں ایک روایت عرض کرتا ہوں، سیدنا عبداللہ بن عمر یہ وہ صحابی ہیں جو سیدنا عمر بن عاص کے بیٹے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عمر بھی بہت ہی عظیم، بہت ہی نیک نوجوان تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول نوجوان آدمی ہوں، میں روزے رکھ سکتا ہوں، سالہ سال ایک دن بھی روزہ نہ چھوڑوں تو میرے میں اتنی طاقت ہے، میں روزے رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا اے عبداللہ ایسے نہ کرو، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ فرمایا اللہ کے رسول 3 نہیں، اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مختصر بات یہ کرتا ہوں، فرمایا عبداللہ ایسا کرو، سب سے عظمت والا روزہ داؤد پیغمبر کا تھا جو ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے۔ کہا عبداللہ ایسا کر لیا کرو۔ کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں ایک دن روزہ رکھوں گا، ایک دن چھوڑوں گا۔ وعدہ کر لیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن اب بڑھاپے کی عمر آئی، اب بڑھاپے میں وہ والی طاقت نہ رہی ایک دن روزہ رکھنے کی اور چھوڑنے کی۔ لیکن اپنے گھر والوں کو کہتے میرے لیے اچھا کھانا تیار کیا جائے، جب بھی جسم میں کمزوری دیکھتے کہتے کہ میری جسم میں جان جا سکتی ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کیا وعدہ اس میں کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا، روزہ ایک دن رکھوں گا، ایک دن چھوڑوں گا۔ اتنا یہ عظیم اور نیک نوجوان یہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو حسن کے ساتھ محبت کرتے دیکھا ہے، تو ان کی مجلس میں ایک دفعہ سیدنا حسن گزرے، انہوں نے سلام کیا، لوگوں نے سلام کا جواب دیا، لیکن عبداللہ بن عمر یہ سیدنا حسن کے پیچھے گئے، پھر ساتھ ہی ان کو سلام کرنے کے بعد لوگوں سے کہا لوگوں یہ حسن وہ شخصیت ہے، ھذا احب
اہل الارض الی اہل السماء، کہا یہ حسن ابھی وہ نوجوان ہے جو آسمان والوں کو زمین والوں میں سب سے بڑھ کے محبوب ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شہزادہ سیدنا حسن ہو یا سیدنا حسین ہو، ان کے بارے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت بیان کی ہے اور ان کے حوالے سے اس محبت کا اظہار کیا ہے، مسند احمد کے حوالے سے اس روایت کو بھی آپ سنیے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد سیدنا معاویہ کہتے ہیں لوگوں وَإِنَّهُ لَن يُعَذَّبُ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَسَّهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں وہ ہونٹ کبھی ان کو عذاب نہیں ہو سکتا جن ہونٹوں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاندار جملہ بولا، فرمایا لوگوں من احبنی فلیحب ہذین، کہا لوگوں جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے یا مجھ سے محبت کے دعوے کرتا ہے، لوگوں وہ ان دو شہزادوں سے حسن اور حسین سے محبت کرے۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کے حوالے سے کیا ایک جملہ بولا، فرمایا لوگوں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، کہا لوگوں کوئی بندہ اس بات پہ اگر خوش ہونا چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ دیکھنا چاہتا ہے جو جنتی بندہ ہے، فرمایا وہ حسین کی طرف دیکھ لیا کرے۔ یہ روایات ساری کی ساری وہ روایات ایسی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دو بیٹوں کے ساتھ، اپنے ان دو نواسوں کے ساتھ کیا محبت تھی، اور کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ شفقت فرماتے تھے۔ لیکن میرے بھائی یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ایک مسلمان، ایک مومن کی صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں سیدنا حسین کے ساتھ، سیدنا حسن کے ساتھ رضی اللہ عنہما، ان دونوں شہزادوں کے ساتھ ہمیں ایسی محبت ہے کہ ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، لیکن ہمیں حسین کی محبت صحابہ کرام کے خلاف تان تشنیع کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ محبت ہمیں نہیں کہتی، یہ محبت ہمیں اس بات پہ مجبور نہیں کرتی کہ ہم صحابہ کرام کے حوالے سے گستاخانہ انداز اختیار کریں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین صحابہ کی نظروں میں محبوب، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظروں میں محبوب۔ میں اس سے بڑھ کے بات کہتا ہوں، جب اللہ کے ہاں حسین کا مقام ہے، حسین عظمت والے ہیں، تو میرے بھائی صحابہ کی نظروں میں بھی عظمت والے ہیں، ایک مومن مسلمان کی نظروں میں بھی عظمت والے ہیں۔ لیکن میرے بھائی کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں، کبھی بھی یہ خطا نہ کریں کہ سیدنا حسین یا سیدنا حسن یا سیدنا علی یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی محبت کو بیان کرتے ہوئے یا ان کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے آپ یہ انداز اختیار کریں کہ صحابہ کرام کے خلاف گستاخی والی بات آئے۔ میں بھائیوں، میں بڑی وضاحت سے بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے شاید ایک دو جمعہ پہلے یہ بات کہی بھی تھی، میں سوچ نہیں سکتا، میرا تصور میں جا کے بھی میں اس بات کو اپنے ذہن میں لا ہی نہیں سکتا کہ جو شہزادے، جو بیٹے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے محبوب ہوں، آپ ان سے اتنا لاڈ کرتے ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں کو، وہ جانثار جو نبی کے لیے جانیں دینے والے، نبی کے لیے اپنے گھر بار کا سارا سامان قربان کرنے والے، وہ کبھی ان شہزادوں کے ساتھ نفرت کر ہی نہیں سکتے، وہ ان شہزادوں کے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی یہ شہزادے ان کو اچھے نہ لگتے ہو۔ میرے بھائی میں سوچ ہی کیسے سکتا ہوں کہ صدیق کو حسین اچھے نہ لگتے ہوں، فاروق کو حسین اچھے نہ لگتے ہوں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا، میرا ایمان اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مومن مسلمان ہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت بھی ہوگی، عثمان کی محبت بھی ہوگی، عمر کی محبت بھی ہوگی اور صدیق کی محبت ہوگی۔ یہ صرف اور صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بڑے بڑے تابعین نے بات کی ہے کہ اس امت کے متقین لوگ، اس امت کے اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ان
ان کے دلوں میں سارے صحابہ اور سارے اہل بیت کی محبت جمع ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ اہل بیت کے بارے میں جو مختلف گروہ ہیں جو محبت میں ایسا غلو کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں تان تشریح کرتے ہیں، وہ بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہے۔ اور جو بندے صحابہ کرام کی محبت کو ایسے انداز میں بیان کریں کہ اہل بیت کی گستاخی سامنے آتی ہو، وہ بندے بھی کبھی حق پہ نہیں ہو سکتے۔ حق پہ بندہ وہ ہے جو اہل بیت سے محبت کی بات کرے، صحابہ کرام سے محبت کی بات کرے اور ایسے کہے جیسے سیدنا انس بن مالک نے کہا تھا، کہا لوگ کہتے ہیں کہ علی کی محبت جس دل کے اندر ہوگی عثمان کی محبت اس دل میں نہیں آ سکتی۔ کہا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آئے انس کا سینہ آ کے دیکھے، انس کے سینے کو چیر کر کوئی بندہ دیکھے، انس کے سینے میں یہ صحابی رسول کی بات ہے۔ انس نے کہا لوگوں آ کے دیکھو میرے سینے کو، میرے سینے کے اندر عثمان کی محبت بھی ہے، میرے سینے میں علی کی محبت بھی ہے، برابر محبتیں ہیں، مقام و مرتبے کے لحاظ سے محبتیں ہیں۔ لوگوں آپ سیدنا حسین کی محبت اس انداز میں کیوں بیان کرتے ہو؟ آپ یہ بات سوچ بھی کیا سکتے ہو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہم اس طرح سے بیان کریں کہ سیدنا صدیق کے خلاف بات کریں اور سیدنا صدیق کا ایمان مشکوک کریں؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر اس روئے زمین پہ پیغمبر کے بعد عظمت والا اگر صدیق نہیں ہے، یا اگر صدیق اس زمین پہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، دنیا پہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اگر صدیق ایمان والے نہیں ہے تو کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ جو محبت کے دعوے، جو عظمتیں، جو وفا صدیق نے کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اور کون کر سکتا ہے؟ میں عرض یہ بھی کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، صحابہ کرام کی محبت آپ کے دل میں ایسی ہونی چاہیے اور اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں ایسی ہونی چاہیے کہ دونوں کے مقام و مرتبے کو ایسے سمجھیں کہ آپ سیدنا حسین کی عظمت کو بیان کریں۔ اس طرح میں نے ابھی بات کی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مومن سوچ کیسے سکتا ہے، ایک مومن کے دل میں حسین کے بارے میں جملہ کیوں آ سکتا ہے، ایک مومن حسین کی تنقید کیوں کرے گا، ایک مومن علی کے بارے میں بات کیوں کرے گا، ایک مومن کی جرأت کیسے ہو سکتی ہے، ایک مسلمان یہ سوچ ہی کیسے سکتا ہے؟ جیسے نہ علی کی تنقید ایک مومن کر سکتا ہے، اسی طرح نبی کے کسی ایک بھی صحابی، وہ صحابی سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہو، وہ صحابی سیدنا امیر معاویہ ہو، وہ صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوئی بھی ہو، میں عرض کرتا ہوں میرے بھائی وہ لاکھوں صحابہ، 1 لاکھ سے زائد صحابہ جن کے نام بھی ہم نہیں جانتے، لیکن ہم کہتے ہیں جو بندہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا ہے یا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہونے کا شرف ملا ہے، یہ دونوں گروہ بڑی عظمتوں والے ہیں، یہ بڑی شان والے ہیں، یہ بڑی عظمتوں والے ہیں۔ اور میں سیدنا صدیق کے بارے میں صرف یہ بات کہوں گا، آج ایک مسلمان کو بات کہی جائے، ایک مسلمان کے ذہن میں بات ڈالی جائے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سیدہ فاطمہ جو ہیں ان کا حصہ کھایا ہے یا ان کا حق مارا ہے، میرے بھائی وہ صدیق جو اپنے پورے گھر کا سامان اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے لانے والے، کوئی بندہ بتائے تو صحیح جھوٹی موٹی طریق سے بندہ کو بتائے کہ صدیق نے وہ مال غصب کر کے کیا کوٹھیاں بنائی ہیں، کیا اپنے اولاد کو امیر چھوڑا ہے۔ وہ صدیق جب خلیفہ بنے تو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا لوگوں پہلے میں اپنی تجارت کرتا تھا، اب خلافت والی ذمہ داری کی وجہ سے میں سارے کام چھوڑ چکا ہوں، اب میرا کو وظیفہ مقرر کیا جائے، یہ خلیفہ وقت کا کہنا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں صرف اس بات پہ سوچیں اور غور کریں کہ صدیق اور فاروق 2 ایسی ہستیاں ہیں، یہ 2 اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایسے جانثار ہیں۔ سیدنا علی نے ان کے بارے میں کہا تھا، کہا لوگوں یہ عمر ہوں یا صدیق ہوں، میرے پیغمبر کے ایسے محبوب تھے کہ اللہ کے رسول اکثر یہ بات کہتے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ ایسے ساتھ تھے، یہ بات میں نے بھی کہی، ابو بکر عمر نے بھی کہی۔ علی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہر موقع پہ اپنے ان جانثاروں کو یاد رکھتے۔ میں کہتا ہوں جنت اور جہنم کے فیصلے تو بعد میں ہوں گے، یہ تو قیامت ایک بپا ہوگی، اس ٹائم فیصلے ہوں گے، لیکن سوچیں ذرا
صدیق اور فاروق وہ ہستیاں ہیں اب بھی جنت کے ایک ٹکڑے کے اندر دفن ہیں، یعنی جنت کے فیصلے بعد میں ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ان کو ایک ایسے حصے کے اندر سلا دیا ہے جو جنت کا ایک حصہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے ممبر سے لے کے میرے حجرے تک، حجرہ مکمل فرمائے عائشہ کا حجرہ، یہ سارے کا سارا جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کا باغ ہے۔ یہ دونوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے جانسار جنت کے باغ کے اندر دفن ہیں۔ تو میرے بھائی میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دوستوں کے اندر، اپنے مجالس کے اندر صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کریں اور آپ اہل بیت کی عظمت کو بھی بیان کریں۔ میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں اس جملے پہ، آپ صحابہ کرام سے محبت کی بات کریں لیکن اہل بیت کے بارے میں کوئی ایسا تنقیص والا جملہ نہ کہیں۔ آپ اہل بیت کی شان کھل کے بیان کریں، وضاحت سے بیان کریں، لیکن آپ صحابہ کے بارے میں تنقیص، اہل بیت کو صحابہ کے مقابلے میں یا صحابہ کو اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا نہ کریں۔ آپ کی گفتگو، آپ کی تحریر سے تاثر یہ جائے کہ یہ دونوں آپس میں بڑا محبت، شفقت اور احترام کا رشتہ رکھتے تھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آپ بھائی آگے ہو جائیں اور صفیں